منشور دے دیا مخدومہ کائنات نے سماجی رویوں کی تشکیل کے تعلق سے، معاشرے کو جو سماجی رویے مرد ہوں یا عورت، بالخصوص عورت کو جو سماجی رویوں کی تشکیل فرمائی ہے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا، وقفے پہ جانے سے پہلے جو ایک بات کہی میں اس میں تھوڑا سا جی بسم اللہ، اپنا ضرور جو نقطہ نظر ہے وہ پیش کر دوں ضرور کہ اگر عورتیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل نہیں کر رہی تو مرد کون سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بالکل درست فرمایا، بالکل آپ نے تو معاملہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر مرد اپنا کردار گھر میں پیش کرے، اپنا اسوہ اور اپنا اخلاق، تو عورتیں بدل جاتی ہیں، بالکل ایسا ہی، سبق حاصل کرتی ہیں، سیکھتی ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک مرد اور عورت کا ایک نظام بنایا ہے، اس میں مرد مؤثر ہوتا ہے جی ہاں، اور عورت متاثر ہوتی ہے، تو یہ قدرتی ایک نظام ہے۔ تبھی تو اگر ایسا ہو جائے تو بچے بھی تو پھر حسنین کریمین کے غلام ہی پیدا ہوں گے نا۔ بالکل ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے معاملہ درست ہونا چاہیے۔ قرآن پاک نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ جب ہم بات کریں گے تو واضح بات ہے کہ اس کا مخاطب سب سے پہلے بیٹیاں، بہنیں اور خواتین ہی ہیں۔ جی ہاں، تو اس لحاظ سے یہ بات بالکل آپ کی درست اور صحیح بات ہے۔ اور دوسری میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم ان شخصیات پر بات کریں تو بڑے محتاط طریقے سے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ یعنی محتاط سے میری مراد یہ ہے کہ ہم ان شخصیات کو سماجی حوالے سے اور معاشرتی حوالے سے اس طرح پیش کریں کہ وہ اسی زمین پر ہی رہتے تھے، ان کے گھر میں بھی کبھی نہ کبھی کوئی تھوڑا بہت مسئلہ وہ بھی ہو جاتا تھا، اور نہ کبھی آخر وہ ایک بشر اور انسان ہونے کے ناطے طبیعتوں میں کوئی فرق، کوئی اختلاف، اور کبھی ایسا ہوتا ہے اونچ نیچ بھی، یہ سارے معاملات زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم بالکل دوسری سائیڈ پر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ معاشرہ کہتا ہے کہ جی وہ تو بہت بڑے لوگ تھے، تو وہ پھر ہم تو بڑے ناجائز ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، تو پھر ہم تو نہیں ایسا کر سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہلو کو بھی ہمیں مد نظر ضرور رکھنا چاہیے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کوئی مسلمان اس پر اختلاف کر ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا کہ یہ جو شخصیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر صحابہ و صحابیات تک، اہل بیت، آپ علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا مقام ہے۔ یعنی یہ مقام اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد یہ مقام اور مرتبہ کسی کو بھی نہیں حاصل ہو سکتا، کائنات کی کسی کو، عورتوں کی سردار ہے، بالکل سیدہ نساء العالمین۔ ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ اس پہلو کو بھی ضرور ہم مد نظر رکھیں جب ہم سماجی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو میں سماجی حوالے سے جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت اور تعلیم کا ایک پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے معاشرے میں چونکہ بیٹیوں سے محبت کا تعلق نہیں رکھا جاتا تھا کیونکہ وہ بیٹیاں ہیں۔ سورۃ النحل میں ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ بیٹی اگر پیدا ہو جاتی تو منہ چھپاتے پھرتے تھے اور چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا کہ بھئی ہم اس کو زندہ رکھیں ذلت کے ساتھ یا ہم اس کو دفن کر دیں۔ یہ وہ معاشرہ تھا کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اس طرح پیش کی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب، ان سے محبت، ان کا احترام کر کے معاشرے کو دکھایا۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے جو اتنی شکل و صورت کے نہیں تھے تو انہوں نے رشتے کے لیے کسی سردار کے ہاں اپنا رشتہ بھیجا کہ بیٹی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو وہ سردار، اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تب سے تو ہر گھر میں بیٹیاں بیٹیاں ہیں، یعنی وہ تو رسم ہی ختم ہو گئی کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جب سے رسول اللہ تشریف لائے ہیں اس وقت سے اب تو بیٹیاں ہر گھر میں نظر آتی ہیں۔ تمہیں کیا میری بیٹی ملی کہ تم رشتے کے لیے میرے پاس آ گئے ہو؟ تو کسی اور گھر بھی جا سکتے تھے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت، آپ کا کردار اور ان چیزوں کو ہمیں ان پس منظر میں ہمیں پڑھنا اور ہمیں دیکھنا چاہیے۔ صحیح، یقیناً۔ ذیشان الہی سیالوی، ایک بات میں اگر اجازت دیں تو دیکھیں کہ ہم ان کی ذوات کو نیچے لا کے سماج میں ڈالنے کی بجائے اگر ہم ان کو اسوہ سمجھیں
اور خدا کا ایک کامل وجود، یعنی خدا نے ہمارے لیے کامل اسوہ بنا کے بھیجا ہے ان کو. تو اب اگر ہم ان کو ان کی ذوات میں اختلاف اور یہ ساری چیزیں ڈھونڈنے کے بجائے ان کو اسوہ بنا کر اپنے لیے ایک آئیڈیل کے طور پہ لیں اور پھر ان کی ذات کو ذات کامل سمجھیں، تو پھر یقیناً کہیں بھی ہمیں نقص نظر نہیں آئے گا، اور کہیں بھی ان میں جو ہے وہ ہم خامی یا کوتاہی یا خطا کی نسبت ڈھونڈنے سے ہم جو ہے وہ پاک رہیں گے، اور ہماری آخرت خیر رہے گی. بالکل درست فرمایا، درست فرمایا.